TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا میں پاکستانی خاندان کے 4 افراد کے قتل کے الزام میں گرفتار شخص کو مجرم قرار دے دیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں پاکستانی خاندان کے 4 افراد کے قتل کے الزام میں گرفتار شخص کو مجرم قرار دے دیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 12 رکنی جیوری نے فیصلہ دیا کہ 22 سالہ ملزم نیتھنیل ولٹیمن نے جان بوجھ کر افضال فیملی کو قتل کیا۔ ملزم نے گاڑی سے کچل کر سلمان افضل، ان کی اہلیہ، بیٹی اور والدہ کو قتل کیا تھا۔ واقعے میں مقتول خاندان کا کم سن بیٹا زخمی بھی ہوا تھا۔ 12 رکنی جیوری نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ 22 سالہ ملزم نیتھنیل ولٹیمن نے جان بوجھ کر افضال فیملی کو قتل کیا۔ نیتھنیل ولٹیمن نے جون 2021 میں انٹیریو کے شہر لندن میں لاہور سے تعلق رکھنے والے خاندان فزیو تھراپسٹ سلمان افضال کے خاندان کے 4 افراد کو ٹرک سے کچل دیا تھا۔ ملزم نے ٹرک سے کچل کر 46 سالہ سلمان افضال، ان کی اہلیہ 44 سالہ مدیحہ سلمان، 15 سالہ بیٹی یمنا اور 74 سالہ والدہ طلعت افضال کو قتل کیا تھا۔ واقعے میں مقتول خاندان کا کمسن بیٹا زخمی بھی ہوا تھا۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ ٹرک سے روننے والا دہشت گرد مذہبی تعصب میں مبتلا تھا، جسے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ کینیڈا میں پاکستانی خاندان کے 4 افراد کے قتل کے الزام میں گرفتار شخص کو مجرم قرار دے دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 22 سالہ نیتھنیل ولٹیمن کو عمر قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ملزم نے سلمان افضال کے خاندان کو اپنے پک اپ ٹرک سے ٹکرانے کا اعتراف کیا تھا۔ نیتھنیل ولٹیمن کو سزا سنانے کی تاریخ 1 دسمبر کو مقرر کی جائے گی۔ تقریباً 10 ہفتوں کے مقدمے میں جیوری کو معلوم ہوا کہ نیتھنیل ولٹیمن نے اپنے کمپیوٹر پر دہشت گردی کا منشور لکھا تھا، جس میں اس نے سفید فام قوم پرستی کی حمایت کی تھی اور مسلمانوں سے اپنی نفرت کو بیان کیا تھا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سان فرانسسکو میں ایک سربراہی اجلاس میں چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ خوشگوار ہیلو کا تبادلہ کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سان فرانسسکو میں ایک سربراہی اجلاس میں چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ خوشگوار ہیلو کا تبادلہ کیا، لیکن ایک سینئر حکومتی ذریعے کے مطابق ابھی تک ان کے ساتھ باضابطہ ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ ٹروڈو کی ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن کے موقع پر شی کے ساتھ بات چیت بھی ابھی باقی ہے، کیونکہ امریکہ اور چین سفارتی بات چیت کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سمٹ کی سالانہ فیملی فوٹو کے دوران ٹروڈو اور شی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ وزیر اعظم کو کیمرے پر شی کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے دیکھا گیا۔ انڈو پیسیفک کے لیے کینیڈا کے خصوصی ایلچی ایان میکی نے کہا کہ رہنماؤں کے لیے موقع پر بات چیت کے مواقع موجود ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اچھی چیز ہوگی اور یہ کہ ان کے پاس بحث کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں واضح طور پر سمجھتا ہوں کہ صدر بائیڈن اور صدر شی کے درمیان کل کی 2 طرفہ ملاقات نہ صرف ان دونوں ممالک کے لیے بلکہ پورے خطے اور در حقیقت پوری دنیا کے لیے ایک اچھا اشارہ تھا کہ شاید نقطہ نظر میں ایک تبدیلی ہو رہی ہے اور اس میں مشغول ہونے کی آمادگی کی بحالی ہے۔ آخری بار ٹروڈو نے 1 سال قبل بالی میں G20 مذاکرات کے موقع پر شی سے بات کی تھی۔ ایک تناؤ کا تبادلہ ہوا۔ شی نے ٹروڈو کا سامنا کیا اور ان کی بند کمرے کی میٹنگ کی مبینہ لیکس پر تنقید کی۔ اس کے بعد سے چینی کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے انتخابی مداخلت کے شواہد نے حکومت کو عوامی انکوائری شروع کرنے کا باعث بنایا ہے۔ دونوں ممالک سے سفارتی عملے کو بھی ٹٹ فار ٹیٹ میں نکال دیا گیا ہے۔ عوامی سطح پر اس بات کے کوئی آثار نہیں ملے کہ کینیڈا سربراہی اجلاس میں کینیڈا چین تعلقات کو گرمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کینیڈا کے ایک اہلکار نے کہا کہ چین کے بارے میں کینیڈا کا نقطہ نظر تبدیل نہیں ہوگا۔ ٹروڈو نے یہ بھی کہا کہ وہ موسمیاتی تبدیلی جیسے مسائل پر چین کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے اور بیجنگ کو انسانی حقوق جیسے مسائل پر چیلنج کریں گے۔ ٹورانٹو کے موسم میں اس ہفتے کے آخر میں ہلچل دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ سرد درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ٹورانٹو کے موسم میں اس ہفتے کے آخر میں ہلچل دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ سرد درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ اس ویکینڈ پر ٹورانٹو میں سردیوں کے موسم کی پہلی برف باری ہو سکتی ہے، لیکن شاید آپ کو ابھی بیلچہ نہیں نکالنا پڑے گا۔ ٹورانٹو اور GTA کے ہفتے کے اختتام پر 5 سے 10 ملی میٹر بارش کے ساتھ دھوپ اور گرم درجہ حرارت اچانک ختم ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کے روز شہر کا درجہ حرارت دن کے اوقات میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، جو رات میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے گا۔ دن کے اوقات میں سورج کے ساتھ بادل چھائے رہیں گے اور رات کے اوقات میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ اتوار کو موسم دن کے وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 6 سینٹی گریڈ کے ساتھ اور بھی ٹھنڈا ہوگا، جو 2 سینٹی گریڈ کے قریب محسوس ہوگا۔ آئندہ ہفتے کے آغاز میں کام اور اسکول کے لیے ایک تیز دن دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ آرکٹک ہوا 3 ڈگری سینٹی گریڈ کی پیشن گوئی کی طرف لے جائے گی۔ 2022 کی پہلی برف پچھلے سال تقریباً اسی وقت پڑی تھی جس میں 15 نومبر کو سردیوں کے موسم کی انٹری ہوئی تھی۔ اس ہفتے کے آخر میں پیشن گوئی کی گئی لہروں کے بعد اگلے ہفتے تک درجہ حرارت اتوار اور منگل کو بارش کی پیش گوئی کے ساتھ تقریباً 6 ڈگری سینٹی گریڈ برقرار رہنے کی توقع ہے۔
غزہ میں صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری نے فلسطین میں شہادتوں کی داستان رقم کر دی۔ بمباری میں 76,000 رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری نے فلسطین میں شہادتوں کی داستان رقم کر دی۔ بمباری میں 76,000 رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، جبکہ شہداء کی مجموعی تعداد 11,500 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں 4,660 بچے، 3,000 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فلسطینی لڑائی اور کشیدگی 42ویں روز بھی جاری ہے۔ عرب اور عالمی سفارتی کوششوں کے باوجود جنگ بندی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ قابض فوج کے المغازی میں فضائی حملے کے دوران مزید 9 افراد شہید ہو گئے، جبکہ 26 اسپتال مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں 29,000 سے زائد شہری زخمی ہوئے، جبکہ 1,770 بچے لاپتہ ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطینی ہلال احمر نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی میں مومدانی اسپتال، جسے الاہلی عرب اسپتال بھی کہتے ہیں، پر دھاوا بول دیا ہے۔ ہلال احمر نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ اسرائیلی ٹینکوں نے اسپتال کو گھیرے میں لے لیا ہے، اس کی ایمبولینس کا عملہ زخمیوں تک پہنچنے سے قاصر ہو گیا ہے۔ فلسطینی ٹیلی ویژن نے اطلاع دی کہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں الاہلی عرب اسپتال میں تقریباً 100 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے نے وزیر دفاع یوو گلانٹ کے حوالے سے کہا، اسرائیلی فورسز نے غزہ شہر کے پورے مغربی حصے کا کنٹرول مکمل کر لیا ہے۔ فوج نے پورے شہر کو کنٹرول میں کرنے کا اگلا مرحلہ شروع کر دیا۔ گلانٹ نے کہا کہ الشفا اسپتال میں اہم نتائج سامنے آئے ہیں۔ افواج درست اور فیصلہ کن طریقے سے کام کر رہی ہے۔ فضائی، بحری اور زمینی افواج کے درمیان مکمل ہم آہنگی کے ساتھ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح صہیونی فورسز بھرپور انٹیلیجنس معلومات سے بھی لیس ہو کر کارروائیاں کر رہی ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ایندھن کی کمی کی وجہ سے غزہ کی پٹی کے ساتھ رابطے مکمل طور پر منقطع ہو گئے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز معطل ہیں۔ مواصلاتی نظام بند ہونے کے باعث ایمبولینس سے رابطہ کرنا بھی ممکن نہ رہا۔ غزہ میں ٹیلی کمیونیکیشن سروسز فراہم کرنے والی دونوں کمپنیوں نے مواصلاتی نظام بند ہونے کی تصدیق کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے سدروت اور غزہ کے آس پاس کے قصبوں کی طرف راکٹ فائر کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کی افواج نے غزہ بندرگاہ پر آپریشنل کنٹرول مکمل کر لیا ہے۔ صہیونی فوج نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ اس بندرگاہ کو حماس دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ فوج نے غزہ میں بندرگاہ کے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور علاقے کی تمام عمارتوں کو کلیئر کر دیا ہے۔ حماس کے اسرائیلی فورسز کے خلاف جوابی وار بھی جاری ہیں۔ حماس نے یروشلم اور بیت المقدس کے درمیان قائم اسرائیلی فوجی چوکی تباہ کر دی، جس میں درجنوں صہیونی فوجیوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ القسام نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے 372 فوجیوں کو جہنم بھیج چکے ہیں۔ غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا اسپتال پر اسرائیلی افواج کی لگاتار کارروائیوں کے باعث ڈاکٹرز اور طبی عملے نے اسپتال میں زیر علاج مریضوں کی اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس کے مشرقی علاقوں پر رات کے وقت پیمفلٹ گرائے ہیں، جن میں خان یونس کے مشرق میں رہنے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ فوجی کارروائی سے قبل فوری طور پر علاقہ خالی کر دیں۔ شمال سے بے گھر ہونے والے سینکڑوں لوگ پہلے سے ہی اسکولوں اور خیموں میں پناہ لے چکے ہیں۔ خیال رہے کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی جانب سے غزہ پر اسرائیل کے بلا تفریق حملوں سے متعلق بارہا انتباہ جاری کیے گئے تھے کہ حماس کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کی آڑ میں جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ پرامن باہمی رواداری بین الاقوامی تعلقات کا بنیادی اصول ہے۔ چین اور امریکہ تعلقات کے لیے یہ باٹم لائن جسے برقرار رکھا جانا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ پرامن باہمی رواداری بین الاقوامی تعلقات کا بنیادی اصول ہے۔ چین اور امریکہ تعلقات کے لیے یہ باٹم لائن ہے جسے برقرار رکھا جانا چاہیے۔ پرامن ترقی کرنے والے چین کو خطرہ سمجھنا بڑی غلطی ہے۔ چینی صدر نے امریکی ہم منصب جو بائیڈن سے ملاقات کی۔ اس دوران دونوں سربراہوں نے چین امریکہ تعلقات کی سمت، عالمی امن اور ترقی کو متاثر کرنے والے بڑے مسائل پر اہم تصویراتی، جامع اور مفصل تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ مشترکہ تشویش کے بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر بھی غور کیا گیا۔ ملاقات کے بعد امریکی صدر نے شی جن پنگ کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام کیا۔ ملاقات میں امریکی صدر بائیڈن اور شی جن پنگ نے اتفاق کیا کہ چین اور امریکہ افرادی تبادلوں کو آسان بنانے اور عوامی و ثقافتی تبادلوں کو فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات متعارف کرائیں گے۔ ان اقدامات میں چین اور امریکہ کے درمیان براہ راست مسافر پروازوں میں اضافہ، اعلیٰ سطحی سیاحتی مکالمے کا انعقاد اور ویزا درخواست کے عمل کو بہتر بنانا شامل ہے۔ امریکی ہم منصب جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین
اور امریکہ کے لیے ایک دوسرے سے منہ موڑنا کوئی آپشن نہیں۔ بڑے ممالک کا مقابلہ چین اور امریکہ یا دنیا کو درپیش مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں چین اور امریکہ کے لیے وسیع گنجائش موجود ہے اور ایک ملک کی کامیابی دوسرے کے لیے ایک موقع ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے مزید کہا کہ چین امریکہ تعلقات کو وسیع تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی اور باہمی تعاون وہ سبق ہیں جو ہم نے چین اور امریکہ تعلقات کے 50 سال اور تاریخ میں بڑے ممالک کے مابین تنازعات کے دور سے سیکھا ہے۔ چین اور امریکہ کو ان پر عمل درآمد کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ علاوہ ازیں امریکی صدر کی جانب سے اپنے اعزاز میں دیے گئے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور امریکہ کے تعلقات کی بنیاد ہمارے عوام نے رکھی ہے اور عوام نے ہی بند دروازے کھولے ہیں۔ مستقبل کے تعلقات بھی عوام کے ذریعے تشکیل پائیں گے۔ باہمی احترام، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے بنیادی آداب میں شامل ہے اور یہ چین اور امریکہ کے لیے بنیادی اصول ہے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چینی خصوصیات کے حامل سوشلزم کا راستہ سائنسی سوشلزم کے نظریے کی رہنمائی میں حاصل ہوا ہے اور اس کی جڑیں 5000 سال سے زائد پرانی چینی تہذیب میں موجود ہیں، جس پر چین کو فخر ہے۔ ہم دونوں ممالک کے عوام کے درمیان مزید نقل و حرکت، مزید رابطوں اور مزید تبادلوں کے منتظر ہیں تاکہ نئے دور میں دونوں عوام کے درمیان دوستی میں اضافہ ہو سکے۔ چینی صدر نے کہا کہ چین اگلے 5 سالوں میں 50,000 امریکی نوجوانوں کو تبادلے اور مطالعہ پروگراموں کے تحت چین مدعو کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ دونوں ممالک کے عوام بالخصوص نوجوانوں کے درمیان تبادلوں میں اضافہ ہو سکے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔